پچھلے حصے میں ہم نے محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملوں کی تاریخ بیان کی تھی۔ مزید آگے چلنے سے پہلے ذرا 12ویں صدی کے ہندوستان کے سیاسی حالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 12ویں صدی کی ابتدا سے شمالی ہندوستان کی طرف سے ہندوستان پر مسلمان فاتحین کے سیلاب کی آمد سے پہلے ہندو راجپوت ہندوستان پر حکومت کرتے تھے، لیکن محمود غزنوی اور اس کے بعد اس کی اولادوں کے پے در پے حملوں نے پنجاب اور شمالی ہندوستان کے اکثر علاقوں سے ہندو راجپوتوں کی حکمرانی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب کر دیا۔ اب غزنوی سلاطین اجمیر اور دہلی میں اسلامی حکومت قائم کرنے کی فکر کر رہے تھے، لیکن خود ان کی سلطنت پر زوال آیا اور پھر ان کا یہ خواب غور کے سلطان شہاب الدین غوری نے پورا کیا۔ ہرمین قلقی اپنی کتاب انڈیا کی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ راجپوت قبائل وسطی ایشیائی ریاستوں سے ہجرت کر کے راجستھان کے ضلع جودھ پور میں آ کر آباد ہوئے، اور 7ویں صدی کے دوران جب کنو جو جودھ پور کے قریب مشرق میں واقع ہے سیاسی طور پہ مستحکم ہوا تو راجپوتوں کو ہندوستان میں نمایاں حیثیت حاصل ہوئی۔ جس وقت مسلمانوں نے ہندوستان پر حملوں کا آغاز کیا اس وقت زیادہ تر ہندوستان پر راجپوتوں کی حکومت تھی۔ محمود غزنوی نے ہندوستان کے شمالی علاقوں میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ محمود غزنوی کی سلطنت میں زیادہ تر وہ علاقے شامل تھے جو آج پاکستان کا حصہ ہے۔ محمود غزنوی کی فتوحات نے بعد میں آنے والے مسلمان فاتحین کے لیے دہلی تک کا راستہ صاف کر دیا تھا۔ اب راجپوتوں کی حکومت دہلی اور اس سے نیچے کے علاقوں میں باقی تھی۔ اس وقت 2 بڑے راجپوت خاندان حکومت کر رہے تھے۔ چوہان خاندان اجمیر اور جودھ پور پر حکومت کرتا تھا اور سولنکی خاندان گجرات پر حکومت کرتا تھا۔ مورخ رومیلا تھاپڑ اپنی کتاب انڈیا کی تاریخ میں لکھتی ہیں کہ دہلی شہر کی بنیاد راجپوتوں کے تومارا قبیلے نے سن 736 عیسوی میں رکھی۔ 12ویں صدی میں چوہانی راجپوتوں نے تومارا قبیلے کے راجپوتوں کو شکست دے کر دہلی شہر پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ جس وقت سلطان شہاب الدین غوری نے ہندوستان کا رخ کیا اس وقت یہاں چوہانیوں کے راجا پتھورا کی حکومت تھی، جسے پرتھوی راج چوہان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب ہم واپس تاریخ ہند کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں آخری حصے میں ہم نے اختتام کیا تھا۔ محمود غزنوی کی فتح سومنات کو 150 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا تھا۔ محمود غزنوی کے بعد اس کی اولادیں غزنوی سلطنت پر حکومت کرتی رہی تھیں، لیکن اب غزنی سلطنت کمزور ہو رہی تھی۔ ہندوستان میں بھی کچھ علاقے جیسے کہ بٹھنڈا، جس کو محمود غزنوی نے فتح کیا تھا، مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور یہاں بھی راجپوت چوہان خاندان کی حکومت تھی۔ غزنوی خاندان اب لاہور تک محدود ہو چکا تھا۔ ایسے حالات میں افغانستان کے ایک علاقے غور میں ایک نئی قوت جنم لے رہی تھی اور یہ تھے شہاب الدین غوری۔ غور کے بادشاہ شہاب الدین غوری کے بھائی غیاث الدین غوری تھے، جنہوں نے حکومت کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، لیکن سلطنت کو فروغ دینے اور مزید علاقے فتح کرنے کا کام ان کے بہادر بھائی شہاب الدین غوری انجام دے رہے تھے۔ محمود غزنوی کے پایہ تخت غزنی پر بھی اب غوریوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ سن 1181 میں شہاب الدین غوری نے سندھ کے مشہور شہر دیبیل پر لشکر کشی کی اور دریائے سندھ کے تمام ساحلی علاقے اپنی حکومت میں شامل کر لیے۔ غزنوی خاندان کے آخری بادشاہ خسرو ملک شہاب الدین غوری سے اپنی حکومت کے لیے خطرہ محسوس کرتا تھا، لہٰذا اس نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر شہاب الدین غوری کے سیالکوٹ میں قائم قلعے پر حملہ کیا، لیکن اس کو ناکامی ہوئی۔ شہاب الدین غوری اس وقت غزنی میں تھے۔ جب ان کو خسرو ملک کی اس حرکت کی خبر ہوئی تو وہ بہت غضبناک ہوئے اور انہوں نے لاہور پر حملہ کر کے غزنوی خاندان کی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر اگلا حملہ بٹھنڈا پر کیا، جو اس وقت ہندوستان کے عظیم الشان راجاؤں کا تخت بن چکا تھا۔ ہندوستان کے ہندو راجا اب شہاب الدین غوری کا خطرہ بھانپ چکے تھے، لہٰذا شہاب الدین غوری سے مقابلہ کرنے کے لیے پرتھوی راج نے اپنے بھائی دہلی کے راجا اور دوسرے ہندو راجاؤں کو ساتھ ملا کر 2 لاکھ سواروں اور 300 ہاتھیوں کا عظیم لشکر لے کر بٹھنڈا کے قلعے پر حملہ کرنے نکلا۔ یہ خبر سن کر شہاب الدین غوری بھی اپنا لشکر لے کر مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ پرتھوی راج چوہان اور سلطان شہاب الدین غوری کے درمیان 2 جنگیں ہوئیں۔ یہ وہی موقع ہیں جن کے بارے میں آج کل انڈیا ایک فلم بھی بنا رہا ہے اور ہمیشہ کی طرح میدان جنگ میں مار کھانے والا ہندو بنیا فلموں میں تاریخ کو توڑ موڑ کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
سلطان شہاب الدین غوری اور پرتھوی راج کے درمیان پہلی جنگ سن 1191 میں ترائن کے مقام پر ہوئی۔ پہلا جھوٹ جو اکثر بھارتی یوٹیوبرز بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس جنگ میں سلطان شہاب الدین غوری کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ تمام یوٹیوبرز اور بالی ووڈ جو احمقانہ قصے بیان کرتے ہیں، ان سب کا ماخذ دراصل ایک کتاب پرتھوی راسو ہے جو پرتھوی راج کے درباری شاعر نے لکھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں بلکہ شاعری کی کتاب ہے، جس کو ہندو بنیا تاریخی سورس کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ لیکن کسی بھی مستند تاریخی کتاب کو کھول کر دیکھ لیا جائے تو یہ جھوٹ بے نقاب ہو جائے گا۔ ہم یہاں 3 مستند تاریخی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، جن میں سے پہلی کتاب ایک بھارتی مورخ رومیلا تھاپڑ کی انڈیا کی تاریخ ہے۔ دوسری کتاب ایک جرمن تاریخ دان ہرمین کلکے کی لکھی ہوئی ہے، جو بھارت کی تاریخ کے پروفیسر ہیں، اور ان کی کتاب کا نام بھی انڈیا کی تاریخ ہے۔ اور تیسری کتاب قاسم فرشتہ کی تاریخ فرشتہ ہے۔ ان تینوں میں سے کسی کتاب میں شہاب الدین غوری کی گرفتاری کا کوئی ذکر تک بھی موجود نہیں ہے۔ بہرحال اس جنگ میں ہندوؤں کو کامیابی ہوئی اور بٹھنڈا کا قلعہ انہوں نے دوبارہ فتح کر لیا۔ اس شکست کے بعد شہاب الدین واپس غزنی روانہ ہو گئے اور دن رات اس شکست کا بدلہ لینے کی تیاری میں فوج جمع کرنے لگے۔ 1192 میں سلطان شہاب الدین 1,20,000 کی فوج لے کر واپس لاہور آئے تاکہ پرتھوی راج سے مقابلہ کیا جائے۔ لیکن جیسا کہ ہمیشہ سے مسلمان سپہ سالاروں کا طریقہ رہا تھا، سلطان نے حملہ کرنے سے پہلے پرتھوی راج کو اصلاح کا ایک موقع دیا اور اسے صلح کرنے اور اسلام لانے کی پیشکش کی۔ لیکن پرتھوی راج نے اپنی طاقت کے غرور میں اس کو منظور نہیں کیا، چنانچہ سلطان اپنی فوج کو لے کر پرتھوی راج کے مقابلے پر نکلے۔ یہ بات تو پرتھوی راج کو اچھی طرح معلوم تھی کہ سلطان شہاب الدین کا مقابلہ کرنا اس کے اکیلے کے بس کی بات نہیں، لہذا اس نے آس پاس کے تمام ہندو راجاؤں سے مدد طلب کر لی۔ پرتھوی راج سلطان کی 1,20,000 فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے 3 لاکھ کا لشکر جرار لے کر میدان میں آ دھمکا۔ اس جنگ میں سلطان نے کم تعداد کے باوجود زبردست جنگی حکمت عملی اختیار کی، جس کو فینڈ ریٹریٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ سلطان نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصے کو چھپا دیا اور دوسرے حصے کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ کچھ دیر جنگ کرنے کے بعد سلطان اپنی فوج کو لے کر پیچھے ہٹنا شروع ہوئے۔ پرتھوی راج جو خود کو پہلے ہی برتر سمجھ رہا تھا، اس کو سلطان کی کمزوری سمجھا اور اپنی فوج کے ساتھ سلطان کا پیچھا کرنے لگا۔ جب وہ جیت کے نشے میں سرشار سلطان کی فوج کا تعاقب کر رہا تھا تو سلطان کی چھپی ہوئی فوج نے اس پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب سلطان کی فوج نے پرتھوی راج کو دونوں طرف سے پھنسا کر مارنا شروع کر دیا۔ پرتھوی راج کو بدترین شکست ہوئی۔ ہندو بنیا اس کے بعد جو تاریخ بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پرتھوی راج کو سلطان قید کر کے اپنے ساتھ غزنی لے گئے اور وہاں پرتھوی راج نے سلطان کو قتل کر دیا۔ لیکن یہ بھی دراصل بنیے کی اپنی عزت بچانے کی کوشش ہے، جو ایک جھوٹ ہے، اور تمام مستند تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ پرتھوی راج اپنی شکست دیکھ کر میدان سے دم دبا کر بھاگ نکلا، لیکن کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ اسے دریائے سرستی کے کنارے سلطان کی فوجوں نے گرفتار کر لیا اور سلطان کے حضور پیش کیا۔ سلطان نے اسے وہیں جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد سلطان نے ہندو سرداروں کو قتل کر کے ہانسی اور کوہرام کے قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ کوہرام پر سلطان نے قطب الدین ایبک کو حاکم بنایا۔ قطب الدین ایبک سلطان کا غلام تھا اور یہ ایک ترک تھا۔ اس کو جنگ میں بہت مہارت حاصل تھی۔ سلطان اس کے بعد غزنی واپس چلے گئے۔ اس کے بعد قطب الدین ایبک نے دہلی پر حملہ کر کے پرتھوی راج کے بھائی کو شکست دے کر دہلی فتح کر لیا اور اسے دارالسلطنت بنایا، اور یوں تاریخ میں پہلی بار دہلی پر اسلامی جھنڈا لہرایا۔ قطب الدین ایبک نے آس پاس کے قلعوں پر قبضہ کر کے وہاں بھی اسلامی نظام نافذ کر دیا۔ 1193 تک گوالیار، بنارس، نہروالا، اجمیر، بدیوان، گجرات اور توس بھی سلطان اور ان کے کمانڈر قطب الدین ایبک فتح کر چکے تھے۔ لاہور میں قیام کے دوران سلطان کو گکھڑ قوم کے نازیبا رسم و رواج کے بارے میں پتہ چلا۔ یہ قوم کوہستان میں بستی تھی۔ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے اور اپنی عورتوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ بہت برا تھا۔ جب کوئی لڑکی جوان ہو جاتی تو خود اس کا باپ یا بھائی اس کو بیچ دیا کرتے تھے، اور عرصے سے اسی طرح زندگی گزارتے چلے آ رہے تھے کہ سلطان نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ سلطان کے آخری زمانے میں ان لوگوں نے ایک پاک باز مسلمان کو گرفتار کر لیا، جس نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی، اور شاید ان کی ہدایت کا وقت بھی قریب آ چکا
تھا۔ ان کے رئیس کو اسلامی طریقہ بہت پسند آیا۔ اس نے اس مسلمان سے پوچھا کہ اگر میں مسلمان ہونے کے لیے سلطان شہاب الدین کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس نیک باز شخص نے کہا کہ سلطان تم سے بہت خوش ہوگا۔ چنانچہ گکھڑوں کا امیر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ سلطان نے اس کو بہت سا انعام دیا اور اس کو کوہستان کا امیر بنا دیا۔ سلطان شہاب الدین نے تقریباً 4 لاکھ گکھڑوں کو مسلمان کیا اور یہ قوم آج بھی اسلام پر قائم ہے۔ لیکن گکھڑوں کا ایک گروہ جو اپنے قبیلے کے لوگوں کے اسلام لانے سے سلطان پر شدید برہم تھا، اس کے کچھ لوگوں نے سلطان کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا اور 1203 عیسوی میں انہوں نے سلطان کی شاہی خوابگاہ میں گھس کر اسلام کے اس غازی کو شہید کر دیا۔ سلطان شہاب الدین کی محنت سے تقریباً تمام شمالی ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور دہلی پر اسلامی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سلطان کے بعد ہندوستان کے تخت پر کس نے راج کیا؟ یہ سب جاننے کے لیے اس پروگرام کا دوسرا حصہ دیکھیے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ریسرچ پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔